وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل عقل ویب سائٹ کی ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید۔ ایک اور ایپیسوڈ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، جو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، جو کہ ہمارے پاس قرآن، کتاب اور عربک ہے۔ اور ہم سٹارٹ لیں گے بلا کسی تاخیر کے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اہل عقل ویب سائٹ کے ایڈمن موجود ہیں، جو کہ اپنے لیے خود جو ہے وہ ایک فاؤنٹین آف نالج ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس کافی علم ہے اور انہوں نے بہت خوبصورت بلاگ لکھا ہے اس کے اوپر۔ تو ہم ان کی رہنمائی حاصل کریں گے، لیکن ہم سٹارٹ کرتے ہیں کوشچن سے۔ اور وہ کوشچن کیسے ہم کریں گے کہ سورہ قمر کی آیت نمبر 17 ہے کہ قرآن میں، مطلب اگر میں اپنے مفہوم میں بیان کروں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو کوئی اس سے یعنی کہ استفادہ یا کوئی نصیحت کرنے والا ہے، مطلب کوئی نصیحت حاصل کرنا والا ہے، لیکن ہمیں اکثر جو ہے وہ بڑی بڑی کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے قرآن سمجھتے ہوئے کہ ہم کیسی ٹرانسلیشن کو فالو کریں، کیسے واقعات کو لیں۔ تو اس سب کے لیے جو ہے وہ میں دعوت دوں گا جو ہمارے اسپیکر ہیں اہل عقل ٹیم کے، جو کہ ہمارے ویب سائٹ کے مطلب ایڈمن بھی ہیں، تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ کائنڈلی آپ جو ہے وہ قرآن، کتاب اور عربی پر ایک مفصل قسم کی جو ہے نا وہ ایک اپنا مفہوم یا اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بیان کریں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ اصل میں کیا ہے کہ جب لفظ قرآن آتا ہے تو لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 114 سورہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے، سمجھے؟ جس طرح کہ بھی آپ نے سورہ قمر کی 17ویں آیت پڑھی کہ ہم نے قرآن آسان بنایا ہے، رکھا ہے آسان، جی 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 نصیحت کریں، جی لوگ نصیحت حاصل کریں، لوگ سمجھے، جی جی سمجھے۔ تو یہ تو ہم کو خود کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ کیا وہ آسان ہے حقیقت میں؟ جی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آسان ہے قرآن کو سمجھنا؟ نہیں سر، آسان نہیں ہے، بلکہ بندہ بہت جلدی گیو اپ کر دیتا ہے کہ اس کو کون سی ٹرانسلیشن پڑھنی چاہیے، اور کلاسیکل عربک انڈرسٹینڈ کرنے میں انتہائی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کلاسیکل عربک ہو یا ماڈرن عربک ہو یا کچھ جو بھی ہو، اگر عربوں کو بھی پوچھے تو جی جی وہ بھی سمجھتے نہیں قرآن کو۔ ہوں قرآن حافظ ہے، وہ بھی قرآن کو سمجھتے نہیں، سمجھے؟ جی جی اور یہ ایک آپ کا جو سوال ہے یہ بہت سارے سوال کھڑا کر دیتا ہے، جی جیسا ہے کہ سورہ یوسف کی پہلی آیت ہے کہ ہم نے جو یہ جو الکتاب ہے، جی جی یہ اس کو بولا الکتاب مبین، سب سے پہلی آیت۔ مبین کے مطلب یہ ہوتی ہے کہ یہ ایسی روشنی والی کتاب ہے جس کو باہر سے اور کسی روشنی کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے مبین۔ جی جی تو کتاب مبین بولا ہے۔ پھر سورہ یوسف کی دوسری آیت میں یہ ہے کہ ہم نے عربی میں قرآن نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، سمجھے؟ جی جی تو ایک تو آیت آپ نے پڑھی 54/17 سورہ قمر کی کہ ہم نے آسان کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، ہے نا قرآن۔ جی جی اور پھر میں سورہ یوسف کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ بھائی ہم نے قرآن عربی میں عربی قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، جی جی سمجھے؟ تو یہ ایک مذہبی آدمی کو اگر بولتے ہیں تو مذہبی انسان کو قرآن سے تقدس ہے، وہ قرآن کو مانتا ہے، وہ اس کو پاک کتاب سمجھتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ
یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے اور مجھے عربی سیکھنا چاہیے، یہ ہے آسان، جی مگر میں اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہوں اس لیے کہ میں عربی جان رہا نہیں ہوں. اگر میں جانوں گا عربی تو یہ بہت آسان کتاب ہے، اس کو میں سمجھ پاؤں گا. سمجھے؟ اس چکر کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں، جو میں نے بھی کیا، لوگ اپنی پوری زندگی عربی سیکھنے میں لگا دیتے ہیں. جی جی کیونکہ ہم کو قرآن سمجھنا ہے، قرآن سے محبت ہے، قرآن سمجھنا ہے، برابر. اور پوری زندگی گزارنے کے بعد بھی وہ عربی ایک 5 یا 10 سال کے بچے کے مقابلے میں نہ بول سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں. جی جی ایسا ہی ہے. جی صحیح بات ہے نا. جی جی اور یا تو قرآن کی جو بات ہے ہم سمجھنے میں فرق کر رہے ہیں، یا تو قرآن غلط بول رہا ہے. دو میں سے ایک بات ہے. اگر قرآن بول رہا ہے کہ ہم نے عربی میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، قرآن بول رہا ہے ہم نے اس کو آسان بنایا ہے تاکہ تم اس کا ذکر کر سکو، سمجھے، اس کو سمجھ سکو، اس سے نصیحت حاصل کر سکو، سمجھے. اور قرآن یہ بھی بول رہا ہے کہ کتاب مبین ہے، مطلب اس کو کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی خود روشنی میں چمکتا ہے، اس کو اور کوئی بیان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مبین ہے، ایک دم کرسٹل کلیئر ہے، ایک دم صاف ہے. جی جی سمجھے. تو یہ عموماً یہ ساری لوگوں کی فہم ہے، سوچ ہے، سمجھے. اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ان کو قرآن کو سمجھنا ہے، سمجھے. ہم انگلش سمجھ لیتے ہیں، ہم فرینچ سمجھ لیتے ہیں، اور دوسرے ہم میتھمیٹکس میں محنت کرتے ہیں، اور ہمارے مولوی، علماء، اسکالرس سب یہی بولتے ہیں کہ بھائی تم کو قرآن اگر سمجھ کے پڑھو تو زیادہ تر لوگ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اور ترجمہ پڑھ کے یہ سوچتے ہیں، یہ خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ لیا، اور حقیقت میں یہ آسان کتاب ہے، سمجھے. ایک چائنیز کو، ایک رشین کو، سمجھے، یا ایک ملیشین، انڈونیشین، ہندوستانی، جس کی زبان، جس کو عربی آتی نہیں ہے، جس کو قرآن آتی نہیں، اس کو آپ اگر بولتے ہیں، اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہے، الف با تا سا کیا ہے، اس کو آپ یہ آیت پڑھ کے سنائیں گے. میں یہ کیوں بول رہا ہوں کہ قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ پوری انسانیت کے لیے. جی جی جب یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اور یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ آسان ہے، اور وہ بھی یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے عربی میں اتارے تاکہ تم سمجھ سکو، تو یا تو یہ دعوے جھوٹے ہیں یا ہماری سوچ میں کچھ فرق ہے. جی جی تو اس کے اندر گہرائی سے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، سمجھے. اس میں اس کے دعوے جھوٹے نہیں ہیں، ہمارا ٹرانسلیشن اور ہماری سوچ ہم سمجھ نہیں سکے اس آیتوں. جی جی سب سے پہلے جو قرآن جو بول رہا ہے سورہ یوسف میں اور سورہ زخرف میں بھی ہے کہ ہم نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا، سمجھے، تاکہ تم سمجھ سکو. جی لعلکم تعقلون، کہ تاکہ تم سمجھ سکو. تو یہ جو لفظ قرآنن ہے، قرآنن جو ہے لفظ، وہ انڈیفینٹ ناؤن ہے، وہ پراپر ناؤن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ قرآن کی بات نہیں ہو رہی. مگر ہمارے ترجمہ کرنے والوں نے کیا کیا ہے، جب وہ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ اردو والوں کے لیے ایسا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، تو وہ تین الفاظوں کو ٹرانسلیٹ ہی نہیں کرتے. وہ تین الفاظ کیا ہے؟ ایک قرآن، ایک عربی، اور ایک نازل. جی جی تین الفاظ کو وہ اردو میں لکھ دیتے ہیں ایز اٹ از. جب وہ ایز اٹ از لکھ دیتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ وہ قرآنن ہے، وہ انڈیفینٹ ناؤن ہے، وہ پراپر ناؤن نہیں ہے. نون کے اوپر 2 تنوین ہے، جس کو انگلش میں ننیشن بولتے ہیں، عربی میں اس کو تنوین بولتے ہیں. تو وہ جو ہے منصوب، اس میں علم منصوب ہے، وہ ایک پراپر ناؤن ہے ہی نہیں. وہ سمجھے آپ کو؟ جی 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 وہ اپنے اس میں علم یعنی پراپر ناؤن نہیں ہے، جی جی وہ ایک کامن ناؤن ہے، سمجھے. تو یہ ہم کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ یہ جو لفظ جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ کامن ناؤن ہے،
یہ 114 سورے کی بات نہیں ہو رہی. اور جو لفظ عربین ہے, عربین بھی جو ہے وہ انڈیفینٹ ایڈجیکٹیو ہے, وہ صفت بیان کر رہی ہے قرآن کی. قرآن کیسا ہے؟ عربین. عربین کا مطلب ہے جو کلیئر کٹ ہو, مبین. اس کے مبین, عربین کے ایکچوئل مطلب مبین ہے کہ اس کو کسی روشنی کی ضرورت نہیں, وہ تمہاری مادری زبان ہے. جی 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 جی. عربین کا مطلب ہے تمہاری مادری زبان, کیونکہ عربین کا جو اپوزٹ ہے, جو ضد ہے, وہ ہے عجمی. عجمی کے مطلب ہے وہ زبان جو ہم نہیں سمجھ سکتے, سمجھے؟ جی جی. تو عربی کا اپوزٹ عجمی ہے, عجمی کا اپوزٹ عربی ہے, دونوں ایک دوسرے کے ضد ہے, دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. تو یہاں ایسی قرآن کی بات ہو رہی ہے, وہ بول رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ایک کلیئر کٹ ہے, وہ عربین ہے, مطلب وہ مبین ہے. آپ کو اس میں نہ ڈکشنری کی ضرورت ہے, نہ گرامر کی ضرورت ہے, نہ کسی چیز کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے, سمجھے؟ اور سورہ بقر میں 185 میں وہ بول رہے ہیں کہ وہ ہدایت الناس کے لیے. الناس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں پوری انسانیت کے لیے, برابر. جی 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 جی. تو ایک ایک دم نیوٹرل ذہن رکھ کے آپ سوچئے, عربی میں قرآن ہے, وہ بھی آج کی عربی میں نہیں, پرانی عربی میں. کیا یہ انسانیت کے لیے ہو سکتا ہے؟ نہیں, بہت مشکل ہے. جو عموماً ترجمہ ہے, جو عموماً فہم ہے, وہ فیل ہے. اس کا مطلب نہیں کہ قرآن کچھ غلط بول رہا ہے, قرآن صاف طور سے بول رہا ہے. ہم سمجھنے میں, ہم نے قرآن کو پراپر ناؤن لے لیا اور ہم سمجھے یہ کتاب کی بات ہو رہی ہے. جی جی. وہ اس قرآن کی بات ہو رہی ہے جس پہ ہدایت ہے. ہم یہ جو 114 کی اپنی بک ہے, کتاب ہے, اس میں بھی ہدایت ہے, مگر کیا ہم یہ سمجھ پا رہے ہیں ہدایت اس کی؟ ہم تو زبان ہی نہیں سمجھتے, تو ہدایت کہاں سے سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. جی جی. متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ انسان ہوتا ہے جو غور و فکر کرتا ہے, سمجھے؟ جو غور و فکر کرتا ہے, جو کیئرفل رہتا ہے, جو ڈیلیجنٹ رہتا ہے, جو خبردار رہتا ہے, جس کی آنکھیں, کان, ساری چیزیں کھلی رہتی ہے. وہ گاڈ کانشیس رہتا ہے, اس کو پتا رہتا ہے کیا ہے, وہ اویئر رہتا ہے, وہ جاگا ہوا انسان رہتا ہے, اویکن رہتا ہے. ان لوگوں کے لیے بتایا کہ اس میں ہدایت ہے, وہ کتاب میں ہدایت ہے. وہ یہ کتاب کی بات ہو رہی نہیں ہے. جی 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 جی. یہ کتاب کی بات ہو رہی نہیں ہے. وہ اس کتاب, وہ ایسی کتاب کی بات ہو رہی ہے. وہ بول رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 146 میں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کو آپ اس طرح پہچانتے ہو جس طرح آپ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اچھا. ہاں, سورہ بقرہ کی 146. اچھا. دوسری سورہ انعام کی 20. ٹھیک ہے. وہ انعام کی 20 بھی یہی بول رہی ہے کہ تم اس کتاب کو اس طرح پہچانتے ہو کہ جس طرح تم اپنے بچوں کو پہچانتے ہو. سمجھو؟ تو یہ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ یہ کون سی کتاب کی بات ہو رہی, اور یہ بات ہو رہی کہ وہ آسان ہے. جی جی. آسان کب ہو سکتی ہے؟ جب وہ خود اپنی زبان میں ہو, جب وہ عربی میں ہو. جی جی. ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ عجمی میں کتاب پڑھ رہے ہیں. جی جی. سمجھے؟ جی جی جی. تو جی آپ بات کو سمجھ پا رہے ہیں کہ اس کے لیے اور کچھ وضاحت چاہیے؟ جی جی, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں آپ سے ایک اور سوال کرنا پسند کروں گا کہ جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ اس کو عربی میں لوگ اس کو حفظ کر لیتے ہیں, یعنی کہ رٹ لیتے ہیں, اور پھر حفظ کر لیتے ہیں, رٹ لیتے ہیں, مگر سمجھتے نہیں. جی جی, سمجھتے نہیں ہیں, سمجھ کے بغیر. یا آپ کسی جگہ پر جائیں تو آپ کو کہیں گے اگر نظر لگ گئی ہے تو آپ جو ہے وہ سورہ ناس کو اور سورہ فلک کو اتنی دفعہ پڑھ لیں, یا ایک خاص جادو تونے کی کتاب بنا دی ہے ان لوگوں نے. جی جی جی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا اس کا جسٹ کوئی عربک میں ذکر کرنے سے, کچھ نام پڑھنے سے, جیسے اس سے کوئی استفادہ حاصل ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی فزیکل بیماری میں یا کسی پرابلم پریشانی کے اندر؟ دیکھو, یہ جو کتاب ہے 114 کی سورہ کی کتاب ہے, سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا مشکل ہے.
جی جی سمجھے. اور جو انسان اس کو سمجھتا ہے, سمجھے, جس طرح ڈاکٹر اپنی کتابوں کو سمجھتا ہے, تو ڈاکٹر پریکٹیکل کام کرتا ہے, نہیں کہ اس کو گلے میں تعویذ بنا کے پہنتا ہے یا اس کے کچھ فارمولاز بناتا ہے اور رٹ کے پڑھ کے پھونکتا ہے تو اچھا ہو جاتا ہے. جی جی سمجھے. تو یہ جو کتاب 114 کی, یہ بھی کتاب ہے, بد نصیبی سے اس کو نہیں کے برابر لوگ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, سمجھتے ہیں. جی جی سمجھے. اس کے اندر بھی وہ حکمت ہے, وہ شفا ہے, ساری چیزیں ہیں اس کے اندر, مگر کب ہے, سمجھیں گے جب. ہم تو سمجھ رہے نہیں ہے نا, ہم تو جی. عقیدے کے بنیاد پہ, سمجھے, ہم تو عقیدے کے بنیاد پہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈیوائن کتاب ہے. جی جی اگر ڈیوائن بھی کتاب ہے تو اس کو سمجھنا تو ضروری ہے کہ نہیں سمجھ لی, جی جی کہ پڑھ کے خالی پھونک دیں گے. ہوں آج ہماری قوم کی حالت دیکھو کیا حالت ہے, سمجھے. پڑھ کے پھونک رہے ہیں تو وہاں کے وہاں یہ خود ہی اڑ رہے ہیں. جی 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 سمجھے. تو یہ ایک بہترین کتاب ہے. قرآن کہیں بھی یہ کلیم نہیں کر رہا ہے کہ یہ 114 کی قرآن کی بات ہو رہی ہے, وہ اس قرآن کی بات کر رہا ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے. جی جی سمجھے. جی جی جو ہمارے ذہنوں میں ہے, جو جس کی زبان عربی ہے, عربی مطلب ہماری جس کی مدر ٹنگ میں زبان ہے, مادری زبان ہے, اور وہ قرآن آسان ہے کیونکہ وہ ہماری زبان. تو جو قرآن جو ہے, جو نازل ہوتا ہے, یہ یعنی ہر انسان کے اوپر الگ الگ چیزیں نازل ہوتی ہے جس پہ وہ سوچتا ہے, غور و فکر کرتا ہے, جس کے بارے میں وہ کانشیس رہتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, جو اس کے بارے میں جو ڈیلیجنٹ کانشیس ہوتا ہے کہ بھائی مجھے یہ سمجھنا ہے, تو وہ حساب سے اس کے اوپر ہمارے اندر کی جو کتاب ہے, جو جس طرح ہم بچوں کی طرح ہم جس کو جانتے ہیں, جس میں ہمارا ذکر ہے. سورہ انبیاء کی 10ویں آیت آپ دیکھو گے تو اس میں لکھا ہے کہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر ہے. سمجھے. تمہارا ذکر ہے. تو وہ چیز ہم کہاں سمجھ پا رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ میرا ایک کوشچن ہے جی, اور کوشچن بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ جب بھی قرآن کو پڑھنے کی خود سے کوشش کی جاتی ہے تو اکثر یہ سننے میں آیا ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے, آپ کو کسی علماء کے بغیر اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو ایک تو علماء ڈیفائن کرنا ضروری ہے, پھر اس کو تاریخ کے کچھ واقعات کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد یعنی کہ ان تاریخی واقعات کے پس منظر بغیر یہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا یہ کسی مخصوص وقت کے لیے تھی, اور اگر وہ اس مخصوص وقت کے لیے تھی تو کیا یہ اس ٹائم پر لوگوں کے لیے نصیحت ہے؟ دیکھیے, اگر اس کو تاریخ اور جغرافیہ اور سائنس اور ایسٹرونومی اور جیولوجی یہ ساری چیزوں سے اگر اس کو ہم جوڑتے ہیں کے لیے, تو یہ وہ قرآن کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ قرآن, یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, جو ذکر کر رہے ہیں اس قرآن کا 114 سورے والے, یہ بہت ہی بہترین کتاب ہے, مگر بدقسمتی سے کسی کو اس کو کسی نے سمجھا نہیں. یہ وہ قرآن کی بات ہی نہیں کر رہی ہے. یہ جو انڈیفینٹ ناؤن ہے, قرآنن, عربین, یہ اس کو ہم نے پراپر ناؤن بنا دیے. اگر وہ عربی زبان کی بات کرتی تو اس کو العربیہ لفظ الف اور لام لکھنا پڑتا, جب جا کے وہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عربی زبان کی بات کر رہی ہے. وہ عربی زبان کی بات نہیں کر رہی, وہ اس قرآن کی اس کتاب کی بات کر رہی ہے جو ہر انسان کے اندر ہے. اور جب وہ ہر انسان کے اندر ہے اور وہ انسان اس سے ہدایت لیتا ہے, وہ انسان اسی کو سمجھ کے صراط المستقیم پہ چلتا ہے. ہر انسان کے اپنی قانون, قاعدے, اپنی ہدایت, اپنی سوچ رکھتا ہے, اس حساب سے اس کا جو قرآن ہے اس پہ نازل ہوتا ہے. یہ ساری جو باتیں ہیں نا, بہت گہرائی سے ہے. ابھی لوگ کیا ہے کہ اپنے عقائد کو اتنے سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں, اتنا اس کو مقدس بنا دیے کہ اس کو وہ سوچ, غور و فکر کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. قرآن کو سب سے پہلے سمجھے نہیں, سمجھے, اور علماء اور اسکالرز بولتے ہیں کہ ہمارے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے ہو. بلکہ جبکہ علماء اور اسکالرز اور یہ خود نہیں سمجھے تو ہم کو کیا سمجھائیں گے. جی, یہ علماء کی ویسے قرآنک وے میں ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ دیکھیے, علماء جو ہوئے نا, علماء قرآن اپنے عربی لغت کے حساب سے علوم سے آیا ہے. علوم یعنی جس کو سائنس آتی ہو, جس کو علم ہے. جی جی,
یہ 4 سال 5 سال 10 سال کا کورس کر کے کوئی عالم نہیں بنتا, کسی کو سائنس کی نالج نہیں ہوتی. علماء وہاں سے آیا ہے. تو علماء جو ہے ایک بہت ہی بڑی چیز ہے, مگر ہم لوگ علماء جو ہے مولویوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جی سمجھے, جو جن لوگوں نے صرف رٹا ہے, حفظ کیا ہے, ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کے لغتی معنی کیا ہے, عربی کے لغتی معنی کیا ہے, نازل کے لغتی معنی کیا ہے. یہ صرف جو رٹے ہوئے ہیں جن کو مدرسوں میں سکھایا گیا وہی ان کا وہ ہے پیشہ ہے. وہ حساب سے یہ قوم ان سے دور نہ جائے, اس لیے یہ بول دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے بغیر, گرو کے بغیر, استاد کے بغیر یہ سکھا نہیں جاتا, جبکہ وہ ناز کے لیے ہے. سمجھے, اور وہ آسان ہے. قرآن خود بول رہا ہے. تو وہ آسان چیز کیا ہے؟ وہ یہ عربی زبان والی قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہ اس قرآن کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے. وہ اس کتاب کی بات ہو رہی ہے جو ہمارے اندر ہے. ہر انسان کے اندر ایک کتاب ہوتی ہے, اسکرپٹ. وہ اسکرپٹ اور رول ہر کسی کا ایک یونیک, ایک میچلیس, ایک انفرادی طور پہ ایک فرید اسکرپٹ ہوتی ہے جو انسان کو سمجھنا ہے اور اس کے اوپر اس کے مطابق اس کو عمل کرنا ہے, چلنا ہے. تو وہ حساب سے وہ اپنے آپ کو یسرن القرآن بول رہا ہے, وہ عربی قرآن بول رہا ہے, وہ کتاب مبین بول رہا ہے. تو قرآن یہ ساری چیزیں جو بول رہا ہے یہ بالکل صحیح بول رہا ہے, مگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن 114 والی جو بک ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس لیے ہم لوگ اس کے لیے مدرسہ جا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں, عربی سیکھ رہے ہیں, پھر بھی ہم تھک رہے ہیں. مگر ہم دیکھو, میرا جو اللہ ہے نا وہ عادل ہے, وہ عدل کرنے والا ہے, وہ انصاف پسند ہے, وہ انجسٹس نہیں کرتا ہے کہ عربوں کے بچے کو تو بچپن سے ہی عربی آتی ہے اور ہم لوگ ہیں جو عربی جو ہم ہندوستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش, ملیشیا میں پیدا ہوئے ہیں, جن کو عربی نہیں آتی. سمجھے, ان کو پڑھنا پڑتا ہے, اس کے بعد بھی وہ انڈیپینڈنٹ انفرادی اسٹڈی نہیں کر سکتے, درس نہیں کر سکتے. ان کو کوئی نہ کوئی چاہیے مولانا, عالم, جس کو خود کو بھی پتا نہیں ہے, وہ ایک سلیبس لے کے چلتا ہے, وہ حساب سے بتاتا ہے. اور یہ اتنی بہترین کتاب, اس کی قوم دنیا میں نمبر 1 ہونا چاہیے تھا. ہماری یہ ثبوت ہے کہ اس کتاب کو ہم نے مہجور بنا دیا ہے, اس کو دیکھا نہیں ہے, اس کو سمجھا نہیں ہے. سمجھے, چلو سمجھا نہیں بات ٹھیک ہے, مگر قرآن ایک چیز بولتا ہے, گھڑی بولتا ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کرو. چلو آپ کو عربی نہیں آتی, چھوڑ دو, عقل کا تو استعمال کرو. مگر مولوی تو عقل کا دشمن ہے. مولوی بولتا نہیں, اگر عقل سے مسلمان اپنی عقل چلائے گا تو ہمارے پاس کون آئے گا؟ بالکل ایسے ہی. جبکہ وہ بول رہا ہے عقل استعمال کرو, قرآن بول رہا ہے عقل استعمال کرو. چلو تم کو نہیں آتی ہے, قرآن تو یہ بول رہا ہی نہیں کہ آپ مدرسے میں جاؤ, آپ عربی سیکھو. قرآن تو خود بول رہا ہے کہ رحمان علم القرآن, آپ کو سکھانے والا آپ کا رحمان ہے. رحمان مطلب رحم سے آیا ہے, قدرتی آپ کو سب رحم, جو ماں کی کوکھ کو بولتے ہیں, یعنی ایک نیچرل وے ہے آف انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ آپ کو قدرتی آپ کے رحم سے آئے گا. وہ یعنی ماں کی رحم سے آپ سیکھ کے نکلو گے. سمجھے, ماں کی رحم سے ہم کتاب اور قرآن لے کے نکلتے ہیں. سمجھے, اس کو وہ سکھا رہتے ہیں. مگر جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے رہتے ہیں, ہمارے ماں باپ, معاشرہ, حالات, پیر, گرو, علماء ہم کو برین واش کر کے, ہمارے ذہن کو صاف کر کے وہ اپنی تعلیمات ڈال دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہم قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. اس حساب سے ہمارا جو اندر کا قرآن ہے, عربی قرآن, جو ہماری مادری زبان میں, ہمارے لیے وہ فورن لینگویج میں ہوتا ہے, عجمی ہو جاتا ہے. اور ہمارے اندر وہ ہوتے ہوئے بھی ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اس سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے, ہم متقی نہیں بن سکتے, تقوی اختیار نہیں کر سکتے. کیونکہ جو حقیقت میں جو قرآن, جو 114 کتاب بیان کر رہی ہے, وہ ہمارے اندر کی بات کر رہی ہے. جو ہمارے معاشرے نے, حالت نے, ماں باپ نے, مولوی نے ہم کو غلط انفارمیشن دے کے ہمارے اندر کی جو اسکرپٹ ہے, اندر کی جو کتاب ہے, اندر کی جو لکھاوٹ ہے, اس کو چھپا دیا ہے. سمجھے, اور وہ چھپنے کی وجہ سے ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے. ہمارے اندر ہے, پھر بھی ہم مدرسے, مولوی یہاں چکر کھا کے ٹیچر کے پاس جا کے سیکھ رہے ہیں. اور حقیقت جو علم ہمارے اندر ہے, ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے, اور ہم اس طرح سے ہم کافر ہو گئے ہیں. ہم جو مسلمان ہیں, صرف ایک لیبل کے نام پہ مسلمان ہیں.
ٹھیک ہے, آپ کا یہ بڑا اچھے طریقے سے پوائنٹ آ گیا. تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہوئی, اگر میں کوئکلی آپ کی باتوں کو سمرائز کر سکوں, کہ جو قرآن العربیہ ہے وہ بیسیکلی ہمارے اندر کی کتاب ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ہمارے لیے ایک بہترین انسٹرکشن ہے. اگر ہم اپنے اندر کو سنیں اور اپنی نفسیات کو سنیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کریں, اور یہ جو قرآن جو کہ 114 چیپٹرز کی بک ہے, بیسیکلی یہ ایک انسٹرکشن بک ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنی بک کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اپنے اندر کی بک کو. جی بالکل وہ ہے, مگر کیا ہے بد نصیبی سے ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے, اور ہم جو آیتیں ہیں کہ ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا, اس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے, جبکہ وہ ہر انسان کے اوپر ایک نزول ہوتا ہے, نازل ہوتا ہے. جس فکر میں, جس سوچ میں وہ ڈوبا رہتا ہے, اس سوچ کے حساب سے اس کے اوپر وہ فارمولیز, وہ حکمت, ساری چیز نازل ہوتی ہے, اور اسی کے اندر اسی سے اس کو گائیڈنس ملتی ہے. وہی اس کی کتاب بنتی ہے, کتاب مبین بنتی ہے, وہی اس کا قرآن بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے جی. آپ کا یہ موقف جو ہے وہ سامنے آ گیا قرآن کے اوپر انڈرسٹینڈنگ کے, تو اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں خدا سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اس کے اوپر. انشاءاللہ. تو ہم اگر کسی نے بھی جانا ہے ڈیٹیل کے اندر, یہ آرٹیکل ہم اس کا لنک چھوڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈسکرپشن کے اندر. تو اگر آپ انگلش میں ہے اور آپ اس کو گوگل کے ذریعے ٹرانسلیٹ کر کے اس میں مزید اپنے لیے فائدہ لے سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ آج ہمارے ساتھ جڑنے کا, اور نیکسٹ ٹاپک بہت ہی جلد آپ کے لیے لے کر آئیں گے. تھینک یو. انشاءاللہ.